لاؤ اس میں سے نماز کا طریقہ وہ نکال کے لیا ہے, اس میں سے ہم دکھاتے ہیں. جی ہوتا ہے نا ایسا, میں نے دیکھا ہے اپنی. کس میں سے دکھاتے ہیں؟ جو میں سے دکھاتے ہیں. تو آپ اس میں سے دکھاتے, آپ قرآن میں سے دکھاتے ہیں نا. ہم دوسری میں سے اس لیے دکھاتے ہیں, ہم تو نبی کی تشریح کو معتبر مانتے ہیں نا, اس لیے کہ اس میں لکھا ہوا ہے. اگر اس میں نہ لکھا ہوتا پھر نہیں مانتے ہم. ٹھیک ہے نا, کیونکہ آپ نے جو بھی آیت تلاوت کی ہے اس میں ہے کہ یہ لوگ بعض اس حصے کو چھوڑ دیں گے, تو آپ جو بعض آیات کو چھوڑ رہے ہیں. میں بتاؤں گا, میں حدیث سے پوری نماز دکھاؤں گا, میں بتاؤں گا, لیکن آپ پہلے مانیں کہ قرآن میں نہیں ہے پوری نماز کا طریقہ, ورنہ آپ پہلے قرآن سے دکھائیں. تو آپ دکھا دیں قرآن کا درجہ, تو پہلے آپ پوری نماز قرآن سے دکھا دیں. انہوں نے نہیں مانا, میں نے مانی ہے, مجھے اب وہ حدیث بتا دی. میں نے مان لیا قرآن میں کیا طریقہ نہیں, نماز کا مکمل طریقہ نہیں ہے قرآن میں. قرآن میں نہیں ہے نماز کا مکمل طریقہ. اب آپ مجھے حدیث پوری بتائیے. میں حدیث بتاتا ہوں انشاءاللہ, میں نے وعدہ کیا, میں مکرتا نہیں ہوں, لیکن ایک بات انہوں نے اعتراف کیا کہ قرآن میں مکمل نماز کا طریقہ نہیں ہے, اور جبکہ یہ نماز کے قائل ہیں, جبکہ یہ نماز کے قائل ہیں. تو سوال پیدا ہو, جس چیز کا طریقہ ہی نہ لکھا ہوا ہو تو آپ اس چیز پر کو فالو عمل کیسے کریں گے؟ بالکل. ایک ڈاکٹر دوا دے رہا ہے کہ بھئی یہ آپ دوا, اس کا ایک مخصوص طریقہ ہے, اس سے کھائیں آپ. وہ کیا ہے, وہ طریقہ کیا ہے, وہ طریقہ مجھے معلوم نہیں ہے. تو دوا کو اٹھا کے آپ کچرے میں پھینکو گے نہیں, بولے گے بھائی اس دوا کا فائدہ کیا ہے جس کو میں, مجھے پتہ ہی نہیں کہ کتنی کھانی ہے, کتنی ڈوز. رہا یہ کہ حدیث میں نماز کا طریقہ ہے, تو بات اصل میں یہ کہ آپ کا یہ نظریہ غلط ہے کہ آپ جو صحاح ستہ حدیث کی 6 کتابیں ہیں نا, حدیث کو ان میں منحصر سمجھتے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں حدیث کی کتابیں ہیں, لیکن ساری حدیثیں اس میں نہیں ہیں. بات یہ, حدیث کی 2 قسمیں ہیں. مطلب اتنی ساری یہ ڈیٹیلز تو مطلب قرآن میں بھی نہیں دی گئی کہ یہ والی حدیث جو ہے یہ قرآن کی جیسی نہیں ہے, یہ والی وہی جو اتر رہی ہے وہ قرآن جیسی نہیں ہے, یہ تھوڑی کم ہے. اتنی ساری ٹیکنیکلٹیز کو مجھے پتہ, یہ تھوڑی کم ہے, یہ تھوڑی زیادہ ہے. مطلب یہ چیز تو میری اپنی ازیوم کری ہوئی لگ رہی ہے مجھے. ٹیکنیکلٹیز قرآن میں تو نہیں ہے. کیا آپ نے فرمایا کہ جو دوسری حدیثیں, جو دوسری یہ چیز قرآن میں نہیں ہے, تو پھر قرآن میں کیا ہے نماز کے بارے میں, پھر آپ بتا دیں. نہ قرآن میں ہے نہ میرے پاس ہے, تو پھر وہ غیر مسلم میں نہیں مان, میں آپ کو تشریح کر رہا ہوں, بتا رہا ہوں, میں بتا رہا ہوں. حدیث کی 2 قسمیں ہیں. ایک حدیث ہوتی ہے قولی, نبی نے جیسا کیا امت نے اس کو لکھ لیا, اور ایک ہوتا ہے فعلی, نبی نے جیسا کیا امت نے اس کو فالو کیا, ایسا کیا ہے, اور امت وہی آج تک کرتی چلی آ رہی ہے. اس کے لیے کتاب کے حوالے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ حدیث میں آتا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی, جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ویسے پڑھو. تو جب صحابہ کرام نے نبی کو جیسے پڑھتے ہوئے دیکھا اس طرح صحابہ نے پڑھی. اس کے بعد صحابہ نے جہاد کیا, پوری دنیا میں گئے. تو جب پوری دنیا میں صحابہ کرام گئے تھے, اپنے ساتھ صرف تلواریں اور گھوڑے لے کر گئے تھے یا نماز بھی لے کر گئے تھے؟ سنیں میری بات, نماز بھی لے کر گئے تھے. جب ہندوستان میں محمد بن قاسم آیا ہے, محمد بن قاسم فقہ حنفی پر تھا, کوفہ سے تعلق تھا اس کا. کوفہ میں حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد تھے. حضرت عبداللہ بن عباس نے ایسے نماز پڑھی, ادھر توجہ بھائی, عبداللہ بن عباس نے ایسے پڑھی جیسے نبی نے پڑھی تھی. ٹھیک ہے نا. عبداللہ بن عباس کوفہ میں آئے تو کوفہ والے ان کو دیکھ کے ویسے پڑھنے لگے جیسے عبداللہ بن عباس پڑھتے تھے. کوفہ سے مجاہدین کے لشکر آئے, ہندوستان فتح ہوا. تو میرا نظریہ ہے کہ وہ صرف تلواریں نہیں لے کر آئے, وہ اپنے ساتھ نمازیں بھی لے کر آئے. یہاں جتنے غیر مسلم مسلمان ہوئے, انہوں نے دیکھا کہ یہ کیسے پڑھتے ہیں نماز, قرآن میں نماز کا حکم تو ہے. تو یہ لوگ وہ ہے جو نبی کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد ہیں. تو ہندوستان میں انہوں نے ویسے پڑھی. تو یہ جو حدیث کا ہے نا, جو سینہ بسینہ عمل دیکھ کے چلتا چلا آنا, یہ وہ نماز کا طریقہ ہے, وہ تراویح کا طریقہ ہے, جس میں تراویح کی نماز بھی ہے, جس میں زکوٰۃ کا سیٹ اپ بھی ہے. حدیث کی کتابیں تو بعد میں لکھی گئی ہیں. حدیث کا قول, نبی نے جو کہا اس کو لکھنا, اس کا مقام مرتبہ ہماری نظر میں کم ہے. نبی نے جیسا کیا اس کو اسی طرح سے فالو کرتے چلے آنا ہزاروں لاکھوں انسانوں کا, اور جو آج تک چلتا چلا آ رہا ہے, یہ حدیث کی سب سے طاقتور ترین قسم ہے. اس کو عملی تواتر کہتے ہیں. اس سے یہ پوری نماز ثابت ہے. اس کو کہتے ہیں عملی تواتر. میں کہتا ہوں تواتر عملی بھی حدیث کی قسم ہے. آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ نہیں تواتر عملی حدیث کی قسم نہیں ہے, تو میں اس پر پھر آپ کو دلیل دوں گا, اور وہ دلیل قرآن سے دوں گا. جی اب آپ فرمائیے. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جب گئے تو اپنے ساتھ تلواریں گھوڑے لے کے نہیں گئے تھے, نماز بھی لے کے گئے تھے. اتنے سارے لوگ مختلف طریقے سے نماز پڑھ لیں. نماز بہت خوبصورت بات کی آپ نے, بہت پیاری بات کی. اتنے سارے لوگ جو اتنے طریقوں سے نماز پڑھ رہے ہیں, اول تو بہت سارے طریقے نہیں ہیں. ایک یہ ہے کہ اہل حدیث رکوع میں جاتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھاتے, ہم نہیں اٹھاتے. مکہ میں ویسے پڑھی جاتی ہے, مکہ میں کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک کانوں تک ہاتھ اٹھا رہا, ایک نہیں اٹھا رہا.
لیکن وہ بھی قیام کرتے ہیں، ہم بھی قیام کرتے ہیں، وہ بھی فاتحہ پڑھتے ہیں، ہم بھی فاتحہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد وہ بھی سورت ملاتے ہیں، ہم بھی سورت ملاتے ہیں، وہ بھی قیام کے بعد رکوع میں جاتے ہیں، ہم بھی رکوع میں جاتے ہیں. اختلاف صرف اتنا آ رہا ہے کہ وہ ہاتھ اٹھائیں گے، ہم ہاتھ اٹھائے بغیر چلے جاتے ہیں. بہت سارے اختلاف ہیں، اور لوگ صرف الحمدللہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد کوئی سورت نہیں پڑھتے، کچھ نہیں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو میں یہ کہہ رہا ہوں، بہت پیاری بات کی ہے، بہت پیاری بات کی میرے بھائی نے. بات یہ کہ نبی نے فرمایا تھا جیسے میں پڑھتا ہوں ویسے پڑھو. تو نبی نے جتنے طریقوں سے پڑھی ہے ان تمام طریقوں کو جس نے جیسا جیسا دیکھا اس نے وہ طریقے آگے نشر کیے. میں کہتا ہوں نبی نے ہاتھ اٹھا کے بھی نماز پڑھی ہے، اس لیے نبی کی ہاتھ اٹھانے والی نماز بھی محفوظ ہے. نبی نے کانوں تک ہاتھ اٹھائے بغیر بھی نماز پڑھی ہے، وہ والی نماز بھی نبی کی محفوظ ہے. تو یہ تواتر عملی کہلاتا ہے. آپ اگر حدیث کی اس قسم کا انکار کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں اس کو نہیں مانتا، تو پھر مجھے بتائیے، پھر میں آگے اپنی بات آغاز کروں گا. اس طریقے سے پوری نماز ثابت ہے ہماری، اور یہ تواتر عملی جو حدیث کی لکھی ہوئی شکل سے زیادہ طاقتور ہے. یہ لیکن میں نا اوتھینٹیکیشن، آپ نے ایک بات بولی صحیح ہے، میں مان لیتا ہوں، ایسے ہزاروں باتیں لوگوں نے لکھی ہوئی ہیں، مطلب اس کی اوتھینٹیکیشن کیسی ہوگی؟ کوئی گواہ، مطلب میں مان لوں کہ ہاں یہ صحیح ہے. بہت اچھی بات. کوئی معاہدہ کرو تو میرے بھائی نے کہا گواہی چاہیے. دیکھو ایک بڑی پیاری بات کی ہے. گواہی فرشتے دیتے ہیں یا لوگ دیتے ہیں؟ لوگ. دو آدمیوں کی گواہی معتبر ہوتی ہے نا. میں کہہ رہا ہوں لاکھوں ہندوستان میں مسلمان جو باپ دادا سے چلے آ رہے ہیں اور یہ پریکٹیکلی گواہی دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ان کی گواہی قبول کیوں نہیں؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ابھی دے رہے ہیں، میں اس کو بھی مانتا ہوں. آپ کہتے ہیں ہو سکتا ہے پہلے نہ ہوا ہو، اب یہ اس طریقے سے اب پڑھ رہے ہوں، پہلے نہ پڑھتے ہوں ایسے. آپ یہ اشکال جو اشکال ہے نا کرنے کا وہ کریں. آپ کہہ سکتے ہیں ہو سکتے ہیں یہ سارے کے سارے اب غلطی پہ جمع ہو گئے ہوں، پہلے یہ طریقہ نہ ہو، بعد میں سب نے مکمکا کر لیا، ہندوستان میں بھی، سعودی عرب میں بھی، مکہ مدینہ میں بھی، بھائی یہ والا طریقہ فالو کرو. یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلطی کا امکان ہے، تو میں کہتا ہوں یہ امکان نہیں ہے. یہ عقلاً ممکن ہے کہ لاکھوں لوگ ایک غلط بات پہ جمع ہو جائیں، اس لیے کہ اگر یہ امکان ہے تو کہتا ہے کہ او بھائی میجورٹی ہے وہ ہمیشہ غلطی پہ ہوگی. تو پھر میری بات، اگر تم پیروی کرو گے دنیا میں اصل میں آپ کو قرآن کی آیتوں کا مطلب نہیں آتا، کیونکہ نبی کے مطلب کو تو آپ مان نہیں رہے. میں بتاتا ہوں، اگر آپ اس کو نہیں مانتے، ادھر توجہ کریں بھائی، چپ کرو نا، بات کرنے دو یار بیٹھ کے. اگر آپ اس کو نہیں مانتے کہ عملی تواتر معتبر نہیں ہے، یہ اتنے سارے لوگوں کا کہنا معتبر نہیں ہے، تو اس قرآن کو اللہ کی کتاب ثابت کر کے بتائیں. آپ یہ بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہی قرآن ہے. آپ نے نہ نبی کا زمانہ دیکھا، نہ آپ پر اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ یہ وہی کتاب ہے. آپ اس کتاب کے اس قرآن ہونے کی دلیل دیں کہ جو نبی پر نازل ہوا تھا، آپ کہیں یہ وہی ہے تو میں مانوں گا. آپ اس کی دلیل دیں. اس قرآن میں اتنی ساری، بہت ساری، اب یہ دلائل سنیں جی. اتنی ساری سائنٹیفک چیزیں ہیں جو کہ اس دور میں انسان کی عقل سے باہر تھی. جی قرآن میں اللہ نے کہا کہ دنیا جو ہے وہ انڈے کی شیپ میں ہے، صحیح ہے. قرآن میں بھی یہی لکھا تھا 1400 سال پہلے. کوئی کیسے بتا سکتے ہیں؟ قرآن میں کہاں لکھا ہے دنیا انڈے کی شیپ میں؟ یار انٹرنیٹ لے آؤ یار، انٹرنیٹ میں لکھا ہوا ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے یار. یہ وہ آیتیں نہیں کوڈ ہوئی ہیں میرا ہاتھ. اور میری بات یہ تو نیوٹن کی کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے کہ دنیا انڈے کی شکل میں ہے، تو نیوٹن بھی اللہ کی کتاب ہے کیا؟ آیتیں مجھے یاد نہیں ہے بھائی. جو دوحا ہے نا، دوحا کا مسئلہ ہو سکتا ہے کسی سائنٹسٹ نے لکھی ہو. کیا چیز؟ کیا چیز؟ بھائی میں ایک بات کر رہا ہوں، دیکھو میں تو اس کو اللہ کی کتاب مانتا ہوں، لیکن میں جس دلیل سے مانتا ہوں نا اس دلیل سے حدیث کو بھی مانتا ہوں. آپ حدیث کے حق میں اس کو کہہ رہے ہو نہیں لوگ غلط کر سکتے ہیں، قرآن کے بارے میں کہہ رہے ہو نہیں یہ غلط نہیں ہو سکتی کیونکہ لوگ اس میں غلط نہیں کہہ سکتے. تو یہ کیا بات ہے؟ لوگ تو یہی امت ہے نا، اسی امت نے ہمیں قرآن بھی دیا، اسی امت نے ہمیں نمازیں بھی دی، انہی علماء نے. اس قرآن کا اللہ کی طرف سے ہونے کی دلیل آپ قرآن سے ہی سنیں گے یا باہر سے سنیں گے؟ دیکھو کسی بھی چیز کی دلیل اس کے اندر سے ہی ملے گی. چلو آپ اندر سے دے دیں دلیل اس کی. اندر سے دے دیتا ہوں. چلو قرآن ایک ایسی کتاب ہے، سن نہیں رہا؟ جی میں سن رہا ہوں، غور سے سن رہا ہوں. قرآن ایک ایسی اس طرح سے لکھی گئی، اس طرح سے اسٹرکچر ہوئی ہوئی کتاب ہے کہ کوئی انسان اسے لکھ ہی نہیں سکتا. مثال کے طور پہ قرآن کی ہر آیت، مکمل قرآن جو ہے وہ ایک ہندسے سے ڈیوائڈ ہو جاتا ہے پورا. کوئی میتھمیٹیکلی اس طرح لکھ نہیں سکتا. اگر میں آپ کو کہوں ایک پیراگراف لکھیے، اس میں A 10 دفعہ ہے، C 24 دفعہ ہے اور D 50 دفعہ ہے، تو آپ کبھی بھی ایسا پیراگراف اسٹرکچر نہیں کر سکتے جس میں میرے بالکل بتائے گئے طریقے سے قرآن وہ لکھا جائے. کر سکتے ہیں آپ؟ کیا مطلب؟ سی ایک میں آپ کو کہتا ہوں بھائی 5 لائنیں لکھو، 5 لائنیں لکھو، اس میں یہ لفظ اتنی دفعہ ہے، یہ لفظ اتنی دفعہ ہے اور اس کا سینس بننا چاہیے. صحیح ہے؟ آپ لکھ سکتے ہیں کوئی ایسی بات؟ میں سمجھ گیا. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اس میں ایسی سائنٹیفک حقیقت ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. یہ سائنٹیفک حقیقت پر آپ کب مطلع ہوئے ہیں؟
اس 14ویں صدی میں اس پہ ریسرچ ہوئی ہے. تو 14ویں صدی سے پہلے جو پچھلے 100 سال گزرے اس میں یہ سائنٹیفک حقیقت لوگوں کو معلوم نہیں تھی. ان کے پاس کیا دلیل تھی اس کے برحق ہونے کی؟ کیونکہ اس میں صحیح ہے نا, قرآن میں اللہ نے دلیل دی. ان کے پاس کیا دلیل تھی کہ جو آپ کہہ رہے ہیں مطلب آپ کو, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ تو سائنسی حوالے پیش کر رہے ہیں. 100 سال پہلے تو گاؤں گنوار جاہل دیہاتی لوگ جن بیچاروں کو سائنس آتی نہیں تھی وہ کیسے کہیں گے کہ یہ وہی کتابیں جو نبی پر نازل ہوئی جس کو سائنس. یہ تو ڈاکٹر ذاکر نائک کے بیانات سنیں گے آپ, پروفیسروں کی کتابیں پڑھیں گے, وہ آپ کو بتائیں گے اس میں ایسی سائنٹیفک چیزیں ہیں. جب یہ سائنٹیفک چیزوں پر آپ مطلع نہیں ہوئے تھے, مجھ سے پہلے یہ باتیں کسی نے بتائی نہیں تو اس میں میری غلطی. مجھے بہت ساری سائنٹیفک قرآن کی حقیقتیں معلوم ہیں, میں آپ کو بولنا شروع کر دوں آپ خاموش ہو جائیں گے. لیکن میں کہتا ہوں وہ سائنٹیفک حقیقتوں پر آج مطلع ہو رہے ہیں. جب اطلاع نہیں تھی اس وقت کیسے پتا چل رہا تھا کہ یہ قرآن وہی کتاب سے آپ کے باپ دادا کو وہ سائنٹیفک حقیقت معلوم نہیں ہوگی, ان کو کیسے پتا چلا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے؟ وہ آپ ہم سے پوچھیں, میں تو اپنا جس طرح میں متفق ہوں. میں تو دیکھیں یہ بات کو گھمانا تو آسان ہے. آپ کی ذمے کی باتیں میں آ گئی کہ ان کا بھی جواب میں دوں, ان کا بھی جواب. بھائی میں تو اس طرح مطلب آپ بھی 14ویں صدی کے ہیں نا, آپ 12ویں صدی کے آدمی کی فکر نہیں کرتے. آپ کو تو اب کی فکر کرنی ہے, آپ کو پہلے کی یار اس کو نہیں پتا تھا. وہ دوسرا کوئی سائنٹیفک حقیقت اگر کسی میں لکھی ہو, آج ایک سائنسدان, ایک میری بات سنیے, مطلب اب سنیں, سائنس اتنی ڈیولپ آگے ہوئی ہے کہ یہ بات بھی ہمیں لاجیکل لگتی ہے. اس زمانے میں اگر یہ بات کی جاتی وہ بولتا بالکل ان لاجیکل بات ہے. کس زمانے میں پرانے زمانے میں, جس زمانے میں یعنی جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن پیش کیا تو آپ کا کہنا یہ ہے کہ اس زمانے میں یہ باتیں ایک عجیب تھیں, تو یہ یقیناً پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتائی ہوں گی, یہ کہنا چاہ رہے ہیں نا آپ؟ بھائی یہ میں کہہ رہا ہوں, ارے بھائی میری بات آرام سے سنیں, میں کہہ رہا ہوں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج سائنس کی حقیقت پر لوگ مطلع ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے. 1400 سال پہلے سائنسی ترقی نہیں تھی, اس وقت ایسے حقائق بیان کرنا ممکن نہیں تھا, ٹھیک ہے نا, اس وقت ایسے حقائق بیان کرنا پاسبل نہیں تھا. تو اس سے یہ تو مان رہے ہیں آپ کہ یہ کتاب 1400 پہلے, تو یہ ثابت کرے کہ یہ 1400 سال پہلے کی کتاب ہے. آئی بات سمجھ میں, یہ کتاب 1400 سال پہلے کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی کتاب ہے. یہ کیسے ثابت کریں گے آپ؟ ایک سائنسدان بڑی دلچسپ کتاب لکھتا ہے, ایسے سائنٹیفک حقائق اس میں, اور وہ کہتا ہے یہ اللہ کی کتاب ہے, میری نہیں ہے. یہ نہیں, اس زمانے ہم کہیں گے کہ یہ ایسی کتاب نہیں لکھ پائے ان کی, وہی نا, تو اس زمانے کا تو آپ مان رہے ہیں نا, تو اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی تھی, اور یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں تھی اس دور تک لے کر تو جائیں اس کو, آپ کس دلیل سے لے کے جائیں گے آپ؟ کیونکہ یہ میرے لیے امپورٹنٹ. تاریخ کی کتابیں ایک طرف, آپ کہہ رہے ہیں کہ حدیث چونکہ لوگ بیان کرتے ہیں, ہم لوگوں کی بات کا اعتبار نہیں کرتے. تاریخ کی کتابیں کیا فرشتوں نے لکھی ہیں؟ وہ بھی تو لوگ ہی ہیں نا. ان تاریخ دانوں کی باتوں کا اعتبار کیا جا رہا ہے لوگ ہونے کی وجہ سے. مورخین کہہ رہے ہیں یہ جب نازل ہوئی تھی. میں تو مانتا ہوں وہی مورخ یا وہی تاریخ دان جب حدیث بیان کرے گا تو کہہ رہے ہیں نہیں یہ معتبر نہیں ہے, کیونکہ وہ لوگوں کی باتیں, لوگوں کی اکثریت گمراہی پر ہے. تو آج مسلمانوں کی اکثریت قرآن کو برحق مانتی ہے, تو اکثریت گمراہی پر ہے, تو پھر یہ بھی معاذ اللہ غلط ہوا. آپ کو اس چیز کا جواب چاہیے تو آپ کو میرا خیال اس سے تسلی ملے گی, تو میں آپ کو تبھی کہہ رہا ہوں اس کو پڑھ لیجیے. مجھے تو اس میں جس طرح کی باتیں لکھی ہیں اس سے ہی میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ یار یہ انسان تو لکھ ہی نہیں سکتا. تو میرے لیے تو یہ معجزہ بات ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے, میں اس کا خدا نخواستہ منکر نہیں ہوں. تو پھر آئی بات سن, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی تھی یہ وہی کتاب ہے. صحیح ہے, بالکل. اللہ کی جو کتاب محمد پر نازل ہوئی تھی, میرے پاس تو دلیل ہے کہ صحابہ نے گواہی دی کہ یہ وہی ہے. صحابہ نے اپنے شاگردوں کو بتایا, ان شاگردوں نے آگوں کو بتایا. تو یہ تواتر کے ساتھ ایک چیز چلتی آ رہی ہے, اتنے سارے لوگ امت میں جھوٹے نہیں ہو سکتے. مطلب جس بات اس سے ہم نے مانا کہ یہ یوز کر رہے تھے, اب اسی بات کو بنیاد بنا کے آپ ثابت کر رہے ہیں. مطلب یہ بات نہیں, تو اسی بنیاد پر میں حدیث کو بھی مانتا ہوں. آپ اس بنیادی کو جڑ سے اکھاڑ رہے ہیں کہ لوگوں کا اعتبار ہی نہیں ہے, تو پھر کیا پتا بھائی یہ سائنسی حقائق تو آج ہے نا. اللہ نے کہا ہے یہی تو ثابت کرو. یہ تو کوئی بھی لکھ دے. یہی بات ایک صاحب, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, میری ایک دفعہ بات چلی. آپ ایسا کوئی پیراگراف لکھ سکتے ہیں جس میں A 10 دفعہ ہے, B 20 دفعہ ہے, C 30 دفعہ ہے, اور اس کا لاجک بننی چاہیے, لکھ سکتے ہیں؟ مجھے ہاں یا نہ میں جواب دیجیے. میں نہیں لکھ سکتا. نہیں لکھ سکتا, لیکن یہ
قرآن اس طرح اسی سلیقے سے لکھا گیا ہے, اس سلیقے سے لکھا گیا, اس سے آپ کو یہ پتا چل رہا ہے بالکل ٹھیک ہے نا. کوئی انسان لیکن بس آپ بات نہیں ہے. قرآن صرف آج کے لیے نہیں ہے, اس سے پہلے جو صدیاں گزر چکی ہیں ان سب کے لیے تھا, جو یہ چیزیں جانتے ہی نہیں تھے. وہ اس لیے مانتے تھے کہ ہمارے باپ دادے اور سارے دنیا میں اسی کو اللہ کی کتاب کہا جاتا ہے, وہ لوگوں کے کہنے سے مانتے تھے. تو وہ غلط کام کر رہے تھے, صحیح کام کر رہے تھے. ہم ہماری بات کر رہے ہیں, ان پر حجت کیسے کام ہوگی؟ مجھے ہماری بات کر رہے ہیں. تو فائدہ نہیں ہے کوئی بلا حاصل بحث. نہ میرے پہلے سوال کا جواب دیا آپ نے کہ یعلم نبی تعلیم دیں گے, آپ کہہ رہے ہیں نبی تو سکھا ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے.